پاکستان میں اس وقت عدلیہ اور پی ٹی آئی اور حکومت، اس کے ساتھ ساتھ وہ ادارے جن کو مقتدرہ کہا جاتا ہے، آپس میں جنگ لگی ہوئی ہے. دیکھیے اس جنگ میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ پہلے جو فیصلے لکھے ہوئے عدلیہ کر رہی تھی، اب انہوں نے لکھے ہوئے فیصلے پڑھنے سے انکار کر دیا. اٹ از مائی ذاتی رائے ہے میری، یہ ممکن اس میں غلطی ہو یا نہ ہو، کیونکہ آج بھی جو عدالتوں میں کیسز تھے اس میں جو کمنٹس آئے، جو باتیں آئیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ عدلیہ کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے. لیکن دوسری طرف جو لوگ انہیں لکھ کر فیصلے دیتے تھے وہ پریشان ہیں کہ اب ہم فیصلے لکھ کے دیتے تھے، یہ اناؤنس کرتے تھے تو بدنامی ان کی ہوتی تھی. تو اب فیصلے ہو نہیں رہے، اس لیے بدنامی ہماری ہو رہی ہے. اب جن لوگوں کو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا ہے وہ خود پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، کہ جنہوں نے ہمیں بٹھایا اب ہم ان کی منشا کو عدلیہ سے پورا نہیں کرا سکتے کہ عدلیہ نے ہمیں کھل کر ننگا جواب دے دیا ہے. تو آج وزیر اعظم پاکستان جو کہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، وہ چائنا میں ہیں اور پوری کابینہ ان کے ساتھ ہے، اور 100 وہ پاکستانی ایسے صنعت کاروں اور تاجروں کو بھی ساتھ لے گئے ہیں. یہ ان کے گروپ کے آدمی ہیں، جو ان کے وہ بندے ہیں جو ان کی جیب کے آدمی ہیں. اب وہ ان کو چائنا میں لے جا کر ایسے کام دلانا چاہتے ہیں جن سے ان کی جیب گرم ہو اور انہیں بھی بتا وصول ہو، اور جس طرح یہ باقی معاملات منی لانڈرنگ ہوتی رہی اسی طرح ہو. تو آج ہم نے ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے اپنے اس پروگرام میں جن اشخاص کو دعوت دی ہے، یہ بہت ہی سیزنڈ پرسن ہیں. 2 ان میں صحافی ہیں اور ایک وہ شخصیت ہے مردان جنہوں نے میاں محمد شہباز شریف کو شکست فاش سے دوچار کیا ہے، لیکن وہ ڈڈیائی سے 47 فارم کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں. افضال عظیم پہاڑ صاحب، افضال عظیم پہاڑ صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کے ساتھ ہیں جناب افضال طالب صاحب جو کہ بہت ہی پرانے سیاسی جماعتوں کو کور کرنے والی شخصیت ہیں، اور ان کا تعلق ہے ایکسپریس نیوز سے. جناب افضال طالب صاحب میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. تیسرے ہمارے مہمان ہیں لاہور رنگ سے مرزا بلال صاحب. انہوں نے ہمیشہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کور کی ہے. آج ان کی یہ مہربانی ہے، یہ خصوصی میری دعوت پر آج تشریف لائے ہیں. مرزا میں آپ کو بھی اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں. تو میں شروع کرتا ہوں جناب افضال صاحب سے کہ وہ یہ میں بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت یہ سیاست میں ہو رہی ہے اور چوہے بلی کا کھیل جو ہو رہا ہے، تو اس میں کون جیتے گا کون ہارے گا؟ جناب افضال طالب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر ناز صاحب بہت بہت شکریہ. انہوں نے بول اچھا شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور یہ واقعی آج جو ہے پاکستان کا بڑا نازک مرحلے میں گزر رہا ہے. نہ صرف سیاستدان بلکہ عام آدمی بہت پریشان ہے اس حوالے سے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. آپ نے بڑی انٹرو میں ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور ابھی جو آپ بعد نے دوبارہ یہ بات دہرائی ہے کہ چوہے بلی کا کھیل ہے اور کون جیتے گا کون ہارے گا. میں تھوڑا اس سے ہٹ کے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیتا ہار تو جو جیتے گا وہ بھی پاکستان جیتا ہے اور ہار بھی پاکستان کی جیتا ہے. وہ سینس میں بعد میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی یہ 74 سال سے یہ جو بلی چوہے کھیل جاری ہے اسے الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کا ہی ہوا ہے. ابھی جو آپ کو بظاہر تو جن خبروں کا آپ نے ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور جو عدلیہ کے حوالے سے اور سیاستدانوں کے حوالے سے جو فیصلے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اگر پاکستان میں قانون سب کچھ کلیئر ہے کہ ہر بندے کی ایک باؤنڈری ہے کہ وہ وہاں اس حدود میں رہ کے کام کرے، تو میں کسی پاکستان جو ہے اس کے یہ مسائل آج جو جس موضوع پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں کہ پروگرام کرنے کی ضرورت پیش شاید نہ آتی. تو اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اس پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے سیاستدان ہو. لیکن اگر سارے ادارے اپنے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں تو میرے یہ مسائل کا جو ہے یہ آج پاکستان کہاں ہوتا. تو جہاں تک رہے گی عدلیہ پہ انفورسمنٹ کے حوالے سے یا اپنے نثر و سرخ کے حوالے سے، تو اس کا جواب ہی عدلیہ نے دینا ہے احسان صاحب. کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ پڑھ کے فیصلے کرتے تھے، تو جب اللہ نے آپ کو نائب خدا مقرر کیا ہے
تو آپ نے حلف دیا کہ وہ قانون کی بالادستی کے تحت کام کریں گے، تو اس کا جواب بھی عدلیہ نے دینا ہے کہ عدلیہ کس انداز سے اپنے قانون کے دائرے میں رہ کے اس کا حق سچ کی بات کرے گی اور حق سچ پہ لوگوں کو انصاف میں کرے گی. تو اگر میں سمجھتا ہوں عدلیہ حق سچ کی بات کرے، عدلیہ انصاف دینا شروع کرے، تو دنیا کے پاکستان کے یہ میرے صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے مہنگائی کی، لوڈ شیڈنگ کی، بے روزگاری کی، اس میں مریم نواز شریف صاحب روزانہ نعرے مار رہی ہیں کہ ہم نے مہنگائی ختم کر دی ہے، ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کر دی ہے. وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اب چائنا میں بھی جا کے نعرے مار رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں مہنگائی ختم کر کے آئے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی یہ معاملہ درست ہے؟ بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے مدعو کیا. دوسرا میں بتاتا چلو مہنگائی کی جو ہے نا، جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا مہنگائی ختم نہیں ہوگی. اب ایک پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، دوسری پارٹی سڑکوں پہ آ جاتی ہے. جس ملک کی سڑکیں بلاک ہوں گی، آپ جب نکلتے ہیں اپنے گھر سے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب ہماری ایک سائیکی بن چکی ہے، کسی کا کوئی پانی گھر کا نہیں آ رہا، تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار اس مسئلے کا حل جو ہے نا سڑک بند کریں گے تو پھر ہی سنوائی ہوگی. جب ہماری سڑکیں احتجاجوں کا جو ہے رخ اختیار کر لیں گی، وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہوں گے، عوام سڑکوں پہ ہوگی، کمائے گا کون؟ مہنگائی کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ ہمارے سیاستدانوں کی ایک سوچ بن چکی ہے کہ ایک جب اپوزیشن میں آتا ہے تو وہ اپنا غازی اور وہ علم بردار بن جاتا ہے کہ میں ملک کو اس بحران سے نکالوں گا. جب گورنمنٹ میں آتا ہے تب ان کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں. ہاں، مریم نواز کے صاحب کا بیان دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر پابندی کے حوالے سے کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. ابھی بھی وہ کاغذی کاروائیاں ہو رہی ہیں، مہنگائی کہاں پہ ختم ہوئی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں نا، جس ملک کے اندر، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دے گا، ہم نے 13 ارب کا، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایگزیکٹ فگر نہیں دے رہا ہوں، کسی کے ہم نے 13 ارب روپے قرض دینا ہے، 8 ارب ہماری انکم ہے، 5 ارب ہم اس قرض کو اتارنے کے لیے مزید کسی سے مانگ رہے ہیں. جب ہم مانگ کر تو اپنے وہ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ مہنگائی کہاں ختم ہوگی؟ آپ دیکھتے ہیں مار روڈ پہ جا کے دیکھا کریں، 8-8 10-10 گاڑیوں کے پروٹوکول نکلے ہیں. میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ میں مرتضیٰ سلنگی صاحب تھے انفارمیشن منسٹر، تو ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تو ہم نے ان سے یہ بات پوچھی کہ سر پاکستان اس وقت جس نہج پر آ چکا ہے، یہاں کے منسٹرز کو کتنا کو پروٹوکول الاؤ ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا اگر آپ اپنے فگرز کو چیک کریں، اپنے ڈیفیسٹس کو چیک کریں، آپ اپنی فائنانس کو چیک کریں، تو ان کو مہران گاڑی بھی نہیں دینی چاہیے. ٹھیک، یہ ایک سٹنگ جو ہے فیڈرل منسٹر بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں. سب کچھ جھوٹ ہے. آپ دیکھیں، آپ نے ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دیا، کسانوں کو مروا دیا. میں کسان، میں خود اس ایریے سے بلانگ کرتا ہوں. کسان سڑک پر ہے، جس ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک زرعی کنٹری ہے، یہاں پہ زراعت جو ہے 65% اس کے شیئرز ہیں. جب آپ کا کسان سڑکوں پر ہے، جب آپ کے دکاندار طبقہ مر چکا ہے، تاجر رو رہا ہے، آپ تنخواہدار طبقہ رو رہا ہے، وہاں پہ مہنگائی کی کہاں ختم؟ مہنگائی ختم ہوئی ہے، جاتی امرا کے اندر ہوئی ہے، ماڈل ٹاؤن کے اندر ہوئی ہے، DHA کے اندر ہوئی ہے، جن کے دہاڑ لگے ہیں. ہمارے جیسوں کے لیے مہنگائی ختم نہیں ہوئی. اور ہم ہمیشہ جو ہے دوسروں کی پاکٹ میں دیکھتے ہیں کتنے پیسے، اور خود ڈھول کی دھاپ پہ دمالے ڈالتے ہیں. کب تک چائنا سے آپ نے جو ہے چائنا کے ساتھ جائیں گے، ان سے مانگیں گے؟ یقین جانے، میرا ایک دوست تھا، میں ان سے بات کر رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارا بین الاقوامی سطح پہ ہمارا امیج کیا ہے. اس نے کہا آپ کے منسٹروں کا، آپ کے وزیر اعظم کا وہی امیج ہے جو ایک اشارے پہ کھڑے ہوئے فقیر کا ہوتا ہے. آپ اس کو دینا چاہو دے دو، نہ دو تو اس کو اشارہ کر دو، وہ پیچھے ہٹ جائے گا. یہ ہمارا امیج ہے. کب تک چائنا؟ افضال عظیم بھاٹ صاحب، آج کل جو عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، اس سے آپ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. اور ابھی بھی جو فیصلہ سیفر کیس کا بھی ہے، اس میں بھی بڑی خوشی منائی گئی. ابھی یہ آ جائے گا اپنے جو ایک اور کیس ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کا، عدت والا، اس میں بھی آپ خوشیاں منائیں گے. تو اس طرح آپ کو 200 جو مقدمات ہیں ان پہ خوشیاں منانی پڑیں گی. اب مجھے یہ بتائیں، یہ چند خوشیاں تو چند دنوں میں آ گئی، باقی کب تک ہوگی تاکہ عمران خان رہا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشی پہ خوشی. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 سال تو عمران خان صاحب جیل میں رہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عدلیہ، جو اس میں کوئی شک والی بات نہیں، جو لکھا ہوا فیصلہ ہوتا تھا وہ دیتی رہی. عملی ثبوت انہوں نے پیش کیا، اور آج الحمدللہ آج ان کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں. آج وہی عدلیہ اپنا وقار کو بحال کرنے کی کوشش میں ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے، دیکھو، میں جو عمران خان کے جو فیصلے آ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں اس میں خوشی اس لیے نہیں مناتا کیونکہ
اگر انصاف وقت پر نہ ملے، لیٹ دیر سے اتنے دن جو وہ اتنے گھنٹے، اتنے ماہ، اتنے ہفتے جو جیل میں گزارے ہیں، وہ کس بنا پر گزارے؟ وہ سارا کا سارا انصاف کے ان ترازو کو اوپر جاتا ہے کہ اگر یہ بندہ بے گناہ تھا تو اس نے سزا کیوں آپ کے بھگتی؟ چیف پاکستان نے کل یہ کہا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ پہ فیصلہ کرتا ہوں. دیکھو جی، وہ قاضی چیف صاحب جسٹس ہیں، آف پاکستان قاضی القضات ہیں. ان کے بارے میں انہوں نے ایک دفعہ اوپن کورٹ میں کہا تھا کہ آپ عدالتی کارروائی سے مطمئن ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں، بتائیں. تو کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا تھا. کوئی ایک شخص بھی تائید نہیں کرتا قاضی صاحب کہ سچ بولتے ہوں. کوئی ایک شخص بھی نہیں کہتا اگر قاضی ہی ہمارا صحیح ہو جائے. آج جو انصاف تو کے پھر لیے عمران خان کیسے باہر آئے گا؟ مجھے یہ تو بتائیں نا، کوئی ہے لاجک اس کے علاوہ؟ آپ روزانہ جشن منا رہے ہیں، روزانہ یہ بات ہم آ رہے ہیں، عید ہمارے ساتھ منائیں گے، آپ کے وکلا ہی ہوپ جلاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، ایک کیس ہی نہیں ہے، ایک سائفر بنا دیا، ایک دیت والا کیس بنا دیا. اور آپ یہ جو 9 مئی کے والے وہ عدت والا کیس آ گیا، 9 مئی کے کیسز آ گئے، 90 ملین پاؤنڈ، وہ جو القادر ٹرسٹ والا. آپ پڑھیں، آپ ان کیسز کو، ان کو جو چارج اس کے اوپر لگا ہے آپ پڑھیں. ایک عام آدمی کو اوپن ٹرائل کروا لیں، اب پتہ چل جائے گا. ہر بندہ کہہ دے گا یہ چارج ہی نہیں لگا سکتے. جی میرے صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں آپ کو یہی بات کر رہا تھا کہ جب ہم قرآن کے احکامات کی حکم عدولی کرتے ہیں تو ہماری بھی مثال وہی ہے جو سرائے سینا کے اندر وہ جو مصریوں کے ساتھ ہوا تھا. وہ 40 سال وہ بھٹکتے رہے تھے، ان کو رستہ نہیں ملا تھا. اسی طرح آج ہم بھی اس لینڈ کے اندر، اس لینڈ کے اندر بھٹک رہے ہیں. ہمیں کوئی راہ حق جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا. ہم بھی بھٹک رہے ہیں، ہم نکلیں کہیں سے، ہمیں جب تک ہم قرآن کو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کب تک ہم جو ہیں کسی دوسرے کی پاکٹ میں دیکھ کے تو ہم کہیں گے یہ پیسے ہمارے ہیں اور ہم ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالیں گے. ابھی ریسنٹلی انڈیا کے اندر کل الیکشن ہوئے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں وہاں پہ جو مودی کا جو کیا بیانیہ تھا کہ میں نے انڈیا کو یہاں سے اٹھا کے وہاں تک لے کے گیا. وہاں پہ یہ بتایا کہ آئی ٹی ہے جو انڈیا اس ٹائم جتنی ترقی کر رہا ہے آئی ٹی کے اندر، وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، چائنا کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. اور بہت سے اس کے پاس بیانیے تھے. ہمارے آپ دیکھ لیں بھٹو سے لے کے آج تک روٹی کپڑا اور مکان کا ہم نعرہ مار کے ووٹ دے رہے ہیں. اور ہماری میں یہ اختلاف کروں گا کہ ہماری عدلیہ آج بھی نہیں اپنے پاؤں پہ سٹینڈ ہوئی. یہ فیصلے جتنے بھی آ رہے ہیں، یہ فیصلے جو ہیں یہ بھی کسی کی جو رضامندی سے آ رہے ہیں. یہ عدلیہ کے اتنا نہیں. آپ 70 کے اندر دیکھ لیں بھٹو کو مارنے والا کون تھا؟ یہ عدلیہ نے ان کو مروایا تھا نا. آج جا کے عدلیہ نے ثابت کیا کہ وہ ایک ناجائز فیصلہ تھا جس میں بھٹو کو کیا اس کی سپریم کورٹ کے اندر ان کی تصویریں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ کیوں نہیں وہاں سے اکھاڑ کے باہر پھینکی گئی؟ یہ ضیاء الحق کا تھا. ضیاء الحق کو فیصل مسجد میں آپ نے جگہ دی ہوئی ہے، کیوں نہیں ادھر سے اس کے قبر نکالتے؟ مشرف کو کیوں ادھر رکھا ہوا ہے؟ کیوں نہیں اس کی لاش کو لٹکایا گیا جب ایک سٹنگ جو جج کہہ رہا کہ اس کو پھانسی دی جائے؟ کیوں نہیں دی گئی؟ یہ افضال عظیم بٹ صاحب بڑی آپ کے بارے میں قانونی باتیں انہوں نے کی، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. مرزا صاحب نے بالکل مرزا حقیقت صاحب نے بیان کمال کی کر ہے. دی ہے. مرزا صاحب نے پاکستانی عوام کی جو سی یہ دکھتی زبان رگ پہ استعمال ہاتھ کی ہے، رکھا ہے. دکھتی رگ پر ہاتھ دیا ہے. دیکھو قانون کی جب بالادستی ہو جائے گی تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے. اب تمام چیزیں عدلیہ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، ایک ہی ادارے کو ہم سمجھتے ہیں عدلیہ. لوگوں نے اپنی جنگیں جیتنے کے لیے اپنے ملک میں پوچھا کہ عدل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. عدل کا اور جنگ سے کیا تعلق؟ ان کے پاس ججز کے پاس کون سی گنیں ہوتی ہیں؟ مگر ججز کے پاس جو عدل ہوتا ہے نا، اس سے بڑی گن اور اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں. وہ کامیابی کی نشانی ہے. ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم کیوں پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں کہ ہم نے ججز کو بھی وردی پہنا دی، گن پکڑا دی، بجائے اس کے کہ وہ فیصلہ کرتے. وزیر اعلیٰ نے وردی پہن لی، کمال کرتے ہیں آپ. وزیر اعلیٰ نے تو شکر کرو کہ وہ کچھ اس طرح کا ٹک ٹاکر ایک دو جگہ اور دیکھی ہیں کہ وہاں وہ وردیاں اتار کے اس حلیے میں نہ کہیں آ جائے. لیڈ فورس بھی وہی بن گئی ہے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے لیے کر رہی ہو. اس لیے خواتین کا استحصال بھی تو ہو رہا ہے نا، خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. آپ دیکھیں وہ جو کر رہی ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو نہ روزگار کی طرف توجہ دی جا رہا ہے، نہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، نہ جاب کی طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں، نہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں.
کہاں سستی ہو اس رہی نے ہے ابھی بھائی بیان جان؟ دیا، ابھی بیان 3 دیا۔ روپیہ اس نے پیٹرول وہ سستا کرنے کی پہلے ایک دن خبر چلتی ہے کہ 15 روپے کا ریلیف دیں گے، اور اس کے بعد 3 روپے کا دیا، اور آپ نے 3.5 روپے کا یونٹ بجلی کا مہنگا کر دیا۔ آپ پتہ ہے کہ آپ نے یونٹ 3.5 مہنگا کرنے کے بعد کتنا بڑا بم چلا ہے، کتنا بڑا بینیفٹ حکومت لے رہی ہے، عوام کو کہاں کر دیا ہے۔ اب دیکھو ہم عوام کو اتنا شعور آ گیا ہے۔ آپ جب آئیں گے کچھ کریں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو دیکھو ملک کی آپ جب ایک شخص تہیہ کر لے کہ اس نے ملک کی خدمت کرنی ہے، 3.5 سال بھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ 3.5 سال میں آپ دیکھیں نا، صحت کارڈ سے بڑا کیا منصوبہ، اس کے باوجود آپ دیکھو کہ آپ کن حالات میں تھے، کرونا والے معاملات آپ کے پاس تھے، اس سے آپ نبڑے ہو، آپ نے کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اسٹارٹ کیے۔ صرف ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے تو آٹے کی اگر روٹی دیں گے نا، روٹی پہ بھی اس مردود کی تصویر لگا دیں گے۔ ہم لوگ اس تشریح کے خلاف، یہ تمام کے تمام چیزیں ہی 20 روپے کی روٹی 12 روپے کر دیا، اور کیا لینا؟ آپ کمال کرتے ہیں آپ۔ ہاں 15 روپے کی روٹی کون سے آٹے کی روٹی کھلا رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں تو صحیح نا، اس گندم کے آپ وہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں وہ فنگس پڑی ہوئی ہے، اور کسانوں کی وہ جو گندم ہے وہ وہاں جو ریت بن رہی ہے۔ آپ بتائیں آپ۔ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا، آپ کو یاد ہے ثنا صاحب ہم خبر شائع کرتے تھے، اس سے بقاعدہ کٹنگ ہوا کرتی تھی، یاد ہے؟ چیف سیکرٹری لے کے چیف منسٹر تک سب اس پہ اکھے لیا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے یہ کریڈٹ جو ہے نا، یہ جو سسٹم ختم کرنے کا سر کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان کو۔ عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے جب اس کے خلاف مختلف اخبارات میں کام شروع ہوا تو اس نے کہا جی نہ میں اخبار دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں، نہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں۔ اس کا فائدہ پاکستان کی بیوروکریسی اور جو کرپٹ مافیا تھا انہوں نے فائدہ اٹھایا، نہ کٹنگ جانا بند ہو گئی، سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ اچھی سے اچھی خبر سیکریٹریٹ میں رپورٹروں کا جانا بند کر دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی پی ٹی آئی کی سب سے بڑی ناکام پالیسی میرے نظریے ان کی میڈیا مینجمنٹ تھی۔ اگر یہ میڈیا مینجمنٹ ہوتی، دیکھیں آپ تمام حکومتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جو اخبار میں سے ہمارے کان اور ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، تو جو چیز دکھانا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اس دفعہ میں نے اپنا 30 سالہ کیریئر میں جتنی کرپشن عمران خان سے اور اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے، اتنی کرپشن محکمہ میں کبھی نہیں دیکھی جتنی کرپشن اب بھی ہو رہی ہے۔ ایشو سی یعنی عمران خان کے دور میں بھی ہوتی تھی، اب بھی ہو رہی ہے، تب بھی ہوتی تھی، اب بھی ہو رہی ہے۔ اس کی پہلے نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، پہلے فرق یہ تھا۔ آپ مجھے آپ نے کتنے بندوں کو خبر لگا کے معطل کروا دیا، آپ نے کتنے بندوں کو؟ اب آپ بریکنگ نیوز چلاتے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ میں تو ایک خبر لگاتا تھا ڈی سی کے خلاف، تو ڈی سی کو تبدیل کر دیتے، ہو جاتی تھی نا، اس کو معطل کر دیتے، ہو جاتی تھی نا میری خبر پہ۔ اب ہم نے بھی کروایا کہیں، اب آپ مجھے آپ بریکنگ نیوز چلا رہے ہوتے ہیں تو چپڑاتے نہیں جاتا۔ اس کا وجہ یہ ہوگی سر، یہ جو عمران خان نے یہ بات کی تھی نہ میں اخبار پڑھتا ہوں، یعنی اس کی بات سارا آپ کریڈٹ جو ڈسکریڈٹ عمران خان کو دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان 2 سے یہ کام شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، عمران خان 2 سے کام شروع ہوا، اور پھر عمران خان کے دور میں انہوں نے یہ جو ڈیفرمیشن کیس ہے، آپ کو یاد ہے ہم نے اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا، ابھی ہمارے ساتھ شامل تھے۔ پھر پریزلے کے دور میں ہوا، آپ نے پتا ہم نے بائیکاٹ کیا، پریزلے سے لڑائی ہوئی، اور وہی سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اب موجودہ گورنمنٹ نے بھی ڈیفرمیشن پریزلے تو میں نے آپ کی صلح کرا دیتے، احتجاج تو ہوا تھا نا، احتجاج تو ہوا تھا نا۔ تو چودھری اب یہ جو باتیں افضال طالب صاحب کر رہے ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ سر بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، میں صرف یہ نہیں، میں تھوڑا سا ہٹ کے ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ سارے ہی چاہتے ہیں کہ میڈیا کا گلا، پی ٹی آئی ہو، یہ نون لیگ ہو، یہ جے یو، یہ سارے ہی چاہتے ہیں۔ یہ صرف فرق اتنا ہے کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے آج یہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ بل تو یہ بھی لائے تھے، یہ بھی چاہتے تھے۔ سوال میرا یہ بنتا ہے کہ اگر آپ پہاڑ صاحب سے اجازت دیں تو اگر فواد چودھری اگر ہر چیز کی اجازت ہے، ہر اچھی چیز، پہاڑ صاحب اگر فواد چودھری جو ہے وہ عمران خان کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا موقع نہ دیتا تو آج تحریک انصاف کس پوزیشن پہ ہوتی؟